بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب حضرات اور خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر جو بھی جائز حاجتیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ پورا فرما دے، آمین۔ تو آج کا جو وظیفہ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل لے کر آیا ہے وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے اور اکثر جو ہے لوگوں کو یہ سورۃ مبارکہ یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی ہے، تو یہ سورۃ مبارکہ اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ بڑی عظمت اور بڑی شان و شوکت والی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر جو ہے وحدانیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو اس سورت کا جو ہے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، اجر و ثواب کیا ہیں، اور اگر حاجتوں کے دوران یعنی کہ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ 20 دفعہ پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا دوسرا محل بن جائے گا، اور وہ محل کتنا بڑا، ایک محل کے 70,000 کمرے اور ہر کمرے کے 70,000 دروازے اور ہر دروازے میں 70,000 حور اور ملک تیرا استقبال کریں گے۔ اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ ایک اور صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی 30 دفعہ پڑھ لے تو فرمایا 3 محل، اور پوچھا کہ اگر کوئی 100 دفعہ پڑھ لے تو فرمایا 10 محل بن جائیں گے۔ تو سورۃ اخلاص کو پڑھنا جو ہے بے انتہا اجر و ثواب جو ہے اس کا ملتا ہے، اور نہ صرف آخرت کے اندر جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا بلکہ دنیاوی طور پر بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، فیوز ہیں۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، لازم کر لیں۔ کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی جو ہے سورۃ اخلاص آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے اور اتنے فائدے ہیں، میں کیا آپ کو بتاؤں۔ اس کو دنیا کے فائدے یہ ہیں کہ جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دشمنوں کے ایسے 10 وار ختم کریں گے، اگر وہ وار اس پر ہو جائیں تو اس کی چمڑی کیا، اس کی ہڈیاں کیا، اس کا گوشت کیا، اس کے اندر کا ریشہ بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وار ختم کرے گا جو 10 دفعہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھے گا۔ سورۃ اخلاص جو ہے اس کے اندر ساری توحید ہے، اور میرے رب کریم ذوالجلال والاکرام کو توحید سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ کی بیوی جو ہے وہ کتنا ناپسند کرتی ہے کہ شوہر جو ہے کسی اور لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے، کسی اور عورت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو
جب ایک بیوی اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور عورت کی طرف نہ دیکھے، کسی اور کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھا کر دیکھے، تو میرا رب کریم ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ بڑا ہی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ جو شخص توحید پرست ہو، جو صرف اسی کو واحد مانے، اسی کو احد مانے، اسی کو خالق مانے اور اسی کو مالک مانے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اور جو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، جادو کے وار، بیماریوں کے وار اور بندشوں کے وار ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو گھر میں غنا آئے گا، فقر جائے گا، تیرے گھر سے فقیری جائے گی، تیرے گھر میں برکت آئے گی، تیرے گھر میں شان و شوکتیں آئیں گی، تیرے گھر میں راحتیں آئیں گی۔ پیسہ جو ہے وہ بیماریوں پہ نہیں لگے گا، تکلیفوں پہ نہیں لگے گا۔ جب اس کی برکات اور ثمرات آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے اور اللہ کے کلام کے ثمرات ہیں اور اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، جب یہ آئیں گی تو یہ برکات اور انوکھے ثمرات ملیں گے۔ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے گا۔ آپ کی اولادیں جو ہیں وہ بگڑیں گی نہیں، آپ کی اولادیں جو ہیں وہ پیسے کو ضائع نہیں کریں گی۔ پیسہ وکیلوں پہ نہیں لگے گا، پیسہ ڈاکٹروں پہ نہیں لگے گا، پیسہ تھانوں کے اندر نہیں لگے گا، پیسہ لڑائی جھگڑوں کے اندر نہیں لگے گا، پیسہ جو ہے وہ بیماریوں کے اندر نہیں لگے گا، پیسہ جو ہے وہ شرابوں میں نہیں لگے گا، پیسہ جو ہے وہ نشے میں ضائع نہیں ہوگا۔ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمائیں گے، نہ صرف آپ بھی جو ہے شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، راحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی سدھر جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و عافیت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہے سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے فوائد، یہ ہیں سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے فوائد۔ اب میں آپ کو جو ہے آج کا جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں کہ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اس وظیفے کو خلوص دل کے ساتھ کر لیا، کامل یقین کے ساتھ کر لیا، مکمل توجہ کے ساتھ کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز ایک رات کے اندر ہی آپ کے جو مشکلات اور پریشانیاں دور ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں تو وہ سب نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سب انبیاء نے آ کر اسی چیز کی دعوت دی، اسی چیز کی تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسے شان و شوکت والا کوئی نہیں، اس جیسی قدرت والا کوئی نہیں، وہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو قل هو اللہ احد، تو اس صورت کے بہت فائدے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء اول آخر جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جون سبھی درود پاک آپ پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور درمیان میں جو ہے آپ نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جو بھی جائز مقصد ہوگا، جو بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز مسائل جو ہیں وہ ضرور حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو مکمل توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کیجیے۔ ہر طرح کی جائز حاجت، جائز مقصد کے لیے اجازت عام ہے۔ اس وظیفے کو روزگار کے لیے کریں گے تو روزگار ملے گا، اولاد کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم کے ساتھ اولاد عطا فرمائے گا۔ تجارت کے لیے کریں گے تو تجارت میں نفع ہوں گے، اور اگر اپنا تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ تنگ دستی دور ہو جائے گی، فقر دور ہو جائے گا، فراغ دستی نصیب ہوگی، برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو جس کام کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ ایسی برکات، ایسی ثمرات آپ کو نظر آئیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، یہ والی جو سورۃ مبارکہ ہے اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کا یہ وظیفہ تھا لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کا۔ تو اجازت دیجیے، نئے وظیفے تک پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تب تک اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔